السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں واقع گرین ماؤنٹین پارک میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ 360 ڈگری جھولا دوران سواری اچانک ٹوٹ گیا۔ اس ہولناک حادثے میں کم از کم 23 افراد زخمی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں جھولے کو فضا میں 2 حصوں میں بٹتے دیکھا جا سکتا ہے، جس سے وہاں موجود افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں حرکت میں آئی اور زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے اسرائیل کو $675 ملین مالیت کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس منظوری کے تحت اسرائیل کو ہزاروں بم اور اسالٹ رائفلیں فراہم کی جائیں گی۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کا اشارہ ہے۔ اگرچہ ڈیموکریٹ ارکان نے مخالفت کی مگر معاہدہ رک نہ سکا۔ ادھر اسرائیل پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر ایران اگست تک جوہری معاہدے پر آمادہ نہ ہوا تو وہ ایک طرفہ کارروائی کرے گا۔ اسلحے کی یہ ڈیل خطے میں کشیدگی کو نئی سطح پر لے جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت پر شدید تنقید کی ہے۔ روس سے اس کے گہرے تعلقات اور مردہ معیشت قرار دیتے ہوئے ٹرمپ نے بھارت کی تجارتی پالیسیوں کو دنیا کی سب سے سخت اور ناگوار پالیسیاں قرار دیا۔ 1 اگست سے تمام بھارتی مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی روسی تیل و ہتھیاروں کی خریداری پر جرمانے کا اشارہ بھی دیا۔ اس پیش رفت پر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے بھارت کی معیشت مردہ ہو چکی ہے سوائے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے۔ لیہ کے علاقے میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں ایک فوجی قافلے کی گاڑی پر اچانک چٹان گرنے سے لیفٹیننٹ کرنل بھانو پرتاپ سنگھ اور لانس دفعےدار دلجیت سنگھ کی موت واقع ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب فوجی قافلہ دربوک سے چونکتاش کی جانب جا رہا تھا۔ واقعے میں 3 افسران میجر مانک شبھم، میجر امیت دکشت اور کیپٹن گورو زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر لیہ کے فوجی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ حادثہ قوم کے ان جانباز سپاہیوں کی قربانیوں کی یاد دہانی ہے جو ہر لمحہ ملک کی حفاظت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ مالیگاؤں بم دھماکے کیس میں 17 سال بعد بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ خصوصی عدالت نے سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر، کرنل پروہت، میجر رمیش اپادھیائے، اجے راہیرکر، سدھاکر چترویدی اور سمیر کلکرنی کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ قرار دیا کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ بم سادھوی پرگیہ کی موٹر سائیکل میں نصب ہونے کے شواہد غیر واضح تھے۔ تفتیش میں سنگین خامیاں، تضادات اور ممکنہ چھیڑ چھاڑ پائی گئی۔ جج نے کہا کہ صرف شک کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، اس فیصلے نے تفتیشی ایجنسیوں، انصاف کے نظام اور متاثرین کے اعتماد پر کئی سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ مالیگاؤں بم دھماکوں کے فیصلے پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے مرکز اور مہاراشٹر حکومت سے سخت سوالات کیے ہیں۔ اویسی نے کہا، کیا مودی حکومت اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی جیسے ممبئی ٹرین بم دھماکوں میں کیا گیا تھا؟ انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات میں دوہرے معیار پر سوال اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ اویسی نے حکومت سے اپیل کی کہ متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں 24 جولائی کو انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک ضعیف خاتون کو ان کے ہی گھر والوں نے سڑک کے کنارے بے یار و مددگار حالت میں چھوڑ دیا۔ CCTV فوٹیج میں 3 افراد جن میں جیا سنگھ نامی بہو بھی شامل ہے، خاتون کو تنہا چھوڑ کر فرار ہوتے دکھائی دیے۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس نے خاتون کو ہاسپٹل منتقل کیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ تفتیش کے دوران جیا سنگھ نے اعتراف کیا کہ وہ بیمار خاتون کی تیمارداری سے بچنا چاہتی تھی۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حسی اور بزرگوں سے لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
تلنگانہ وقف بورڈ کے سابقہ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان نے اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہوں کے لیے آمدنی سرٹیفکیٹ طلب کرنے کے فیصلے پر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی منشور میں اماموں مؤذنوں کو ماہانہ تنخواہیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر اب شرطیں عائد کی جا رہی ہیں جو سراسر ناانصافی ہے۔ مسیح اللہ خان نے سوال اٹھایا کہ اماموں اور مؤذنوں سے آمدنی کا ثبوت مانگنا کیا ان کے وقار کے خلاف نہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ 2 سال گزر چکے مگر کابینہ میں ایک بھی مسلم وزیر شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر وعدے پورے نہ کیے گئے تو عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے BRS کے 10 منحرف ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق اہم فیصلہ سناتے ہوئے اسپیکر کو 3 ماہ کے اندر فیصلہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس گوائی نے واضح کیا کہ عدالت اگر خود نااہلی کا فیصلہ کرے تو یہ آئین کے خلاف ہوگا، لہٰذا اسپیکر کو وقت مقررہ میں کارروائی مکمل کرنی ہوگی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر ارکان مزید تاخیر کی کوشش کریں تو اسپیکر منفی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آئینی عمل کو آگے بڑھانے کا راستہ صاف کر دیا ہے، جو جمہوریت کی شفافیت کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ حیدرآباد کے باہری علاقے میں 20 دن تک جنگلاتی حکام کو چکمہ دینے والا چالاک چیتا بالآخر پنجرے میں قید کر لیا گیا۔ یہ چیتا منچریال کے ایکوٹیک پارک کے آس پاس مسلسل دیکھا جا رہا تھا، جس نے عوام میں خوف اور محکمہ جنگلات میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ محکمہ نے کئی دنوں تک نگرانی کی، جال بچھائے اور آخرکار چیتا اس پنجرے میں پھنس گیا۔ حکام کے مطابق چیتے کو بحفاظت قابو میں لے کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس کی صحت اور رویے کا مکمل معائنہ کیا جائے گا۔ یہ کامیابی محکمہ جنگلات کی مسلسل کوششوں اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ تلنگانہ کے ضلع جے شنکر بھوپال پلی میں ایک انوکھا احتجاج اس وقت دیکھنے کو ملا جب ایک غریب دودھ فروش جوڑا اپنی بھینسوں کو لے کر کانگریس MLA گدارا ستیہ نارائنا کے کیمپ دفتر پہنچ گیا۔ ان کا الزام تھا کہ MLA کے کہنے پر حکام نے ان کا مویشیوں کا شیڈ غیر قانونی طور پر گرا دیا۔ دودھ فروش جوڑے اودیلور اور للیتا نے کہا کہ ہم نے 1 روپیہ لیے بغیر ووٹ دیا، کیا یہی ہمارا انعام ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جب تک شیڈ دوبارہ تعمیر نہیں کیا جاتا وہ اپنے بھینسوں کو واپس نہیں لے جائیں گے۔ یہ احتجاج کسانوں کی بے بسی اور نظام کی بے حسی کا آئینہ ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔